درگاہوں پر جانے کا حکم، بزرگوں کی درگاہوں پر اس نیت سے جانا کہ ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے گی، کیا یہ جائز ہوگا یا شرک ہوگا؟ عبداللہ صاحب کشمیر سے، یہ جائز نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے، کیونکہ ان بزرگوں سے نہیں مانگا جا رہا، مانگا تو اللہ سے جا رہا ہے، لیکن بدعت کا گناہ ہوگا جو کہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو دعا کی جگہ بنایا، مزاروں کو دعا کی جگہ نہیں بنایا۔ تو کسی بزرگ کی قبر پہ عبرت حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، خود ان بزرگ کے لیے دعا مانگنے کی نیت سے جا سکتے ہیں، یہ دو وجوہات تو جائز ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جس کی بیس پر آپ کے لیے کسی قبر پہ جانا جائز ہو۔ اور یہ تو عام بزرگوں کی قبر پر ہے، اگر کوئی ایسے بزرگ ہیں جن کی قبر پر قوالی، میلے ٹھیلے جیسے آج کل درگاہوں پہ ہوتے ہیں، تو یہاں جانا ویسے ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں جب آپ جائیں گے تو آپ، حدیث میں آتا ہے من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کے تعداد میں اضافہ کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو وہاں بدعتی ہوتے ہیں، زیادہ تر دھمال چل رہے ہوتے ہیں، ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں، اور ٹوپی ڈرامے جو بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، جو بھی قبروں پہ ہوتا ہے، تو آپ جب جائیں گے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، اس سے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دھمال کے لیے آیا ہے، تو بدعت میں تائید ہوتی ہے بدعت کی اس سے، تو اس لیے درگاہوں پہ جانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی بڑے بزرگ ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کی نیت سے یا عبرت حاصل کرنے کے لیے جانے کی گنجائش ہے۔ عبرت یہ کہ قبرستان جانے سے انسان کو موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو اس لیے کہ بھئی آج دیکھو یہ چلے گئے، کل ہم نے بھی جانا ہے، یا ویسے ہی کسی کو محبت ہے، جیسے والدین کی قبر پہ انسان چلا جاتا ہے، کہ دعا تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن قبر سے ایک محبت ہوتی ہے کہ میرے والدین اس میں دفن ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اجازت دے دی، تو ظاہر ہے وہاں آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت صرف یہی تھی کہ ماں کی قبر سے بھی انسان کو ایک لگاؤ ہوتا ہے، تو ایسے ہی کسی بزرگ کی قبر سے لگاؤ ہے اس لیے زیارت کے لیے جا رہا ہے تو بھی گنجائش ہے۔ لیکن آج کل جو درگاہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ایوائڈ کریں، یہ سب بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، جو کچھ درگاہوں پہ ہو رہا ہے اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ اس نیت سے گئے کہ میں ان سے دعا مانگوں گا ان بزرگ سے، تو شرک بھی ہو جائے گا پھر وہ۔ توبہ کے بعد آخرت میں سزا ہوگی؟ سوال کیا ہے بھائی، کیا گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد قبر یا جہنم میں اس کا عذاب ہوگا یا نہیں؟ حمزہ صاحب یو کے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو توبہ پر ہے کہ توبہ کتنی تگڑی کی، اگر پکی سچی توبہ ہے، جس کے علماء نے 3 ارکان بیان کیے ہیں سچی توبہ کی۔ نمبر 1، وہ گناہ آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ، اور پکے عزم کی علامت یہ ہے کہ اس گناہ کے طرف جو چیزیں لے کے جاتی ہیں وہ چھوڑ دیں آپ۔ فلم دیکھنے کی عادت ہے جی، سینما گھر میں جانے کی، تو اب آپ نے توبہ تو کر لی لیکن روزانہ اسی سینما گھر کے قریب سے گزرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے پکی توبہ نہیں کی، آپ اپنے آپ کو دوبارہ گناہ کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو آپ راستہ چینج کیوں نہیں کر رہے؟ شراب سے آپ نے توبہ کر لی لیکن پھر شراب خانوں کے قریب ٹھکانہ لگایا ہوا ہے اور شراب خانے کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اور شراب کی بوتلوں کو گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے پکی توبہ کی نہیں ہے۔ تو جو پکی توبہ کرتا ہے وہ گناہ کے اسباب، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں نا، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے وہ۔ تو اگر کسی نے واقعی پکی توبہ کر لی ہے تو آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا، قبر میں بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے توبہ کے بعد میں اس سے گناہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر پچھلے گناہ کا سوال نہیں ہوگا، اگلے گناہ کا سوال ہوگا۔ تو اس لیے توبہ بڑی خاندانی چیز ہے، بڑی پیاری عبادت ہے، بشرطے کہ صحیح طرح سے ہو۔ توبہ ضرور کرنی چاہیے، چاہے اللہ نہ کرے بعد میں گناہ ہو بھی جائے تو پھر توبہ کرنی چاہیے انسان کو۔ توبہ میں انسان تاخیر نہ کرے، اور توبہ ایسی چیز ہے کہ گناہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں؟ ناخن کاٹنے کے بعد انہیں کہاں پھینکیں؟ کیا دفنانا ضروری ہے یا کچرے میں بھی پھینک سکتے ہیں؟ ذکوان صاحب گجرات سے، دیکھیں اس بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی کہ ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں، لیکن قرآن و سنت کا مزاج یہ ہے کہ قرآن و سنت انسان اور انسانی اعضاء کی تعظیم کا قائل ہے۔ تو بال، یہ انسان کے جو ناخن ہیں یہ بھی بہرحال انسان کے پارٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو لیٹرین میں، واش روم میں پھینکنا یا بالکل ایسے گھر میں صحن میں پھینک دینا، یہ بھی نفاست کے بھی خلاف ہے اور انسانی تعظیم کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب ناخن آپ کاٹیں
تو کم از کم واش روم میں نہ پھینکیں ان کو، یا ایسے کیاری میں پھینک دیں، دفن ہو جائیں گے اس میں خود بخود ہی، یا یہ کہ باہر لے جا کے کہیں پھینک دیں۔ تو اس میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ 6 مہینے سے ناخن لے کے گھوم رہا ہے، کوئی جگہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہاں پھینکنے اس نے۔ تو بس ایسی گندی جگہ پہ نہ پھینکیں جو بہت ہی نجاست والی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک اس کے عضو کا ایک یعنی انسانی عضو کا ایک پارٹ ہے، تو اس کی توہین نہ کی جائے۔ تو اور گھر میں بھی نہ اس کو تعظیم بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں اس کو شیشے کی ڈبی میں اوپر رکھ دیا، تو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے اس بارے میں۔ بعض لوگ بہت اس میں ٹینشن لیتے ہیں کہ جی سمندر میں پھینکنا چاہیے، اب ناخن کاٹ کے کون جائے گا سمندر میں پھینکنے کے لیے، اور بعض کہتے ہیں دریا میں بہا دو، تو وہ بھی ایک ٹینشن ہے۔ تو اسلام میں اتنے تکلفات نہیں ہیں، ہمیں نہیں ملتا کوئی صحابی ناخن لے کے کہیں جا رہے ہوں سفر کرنے کے لیے جی دریا میں پھینکوں گا، تو ایسے ہی مٹی میں پھینک سکتے ہیں آپ ان کو۔ فتنہ انگیزی کے لیے علماء کے شارٹ کلپس نکالنا۔ کچھ لوگ علماء کے بیانات میں سے ایسے کلپس کاٹ کر نیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں جن پر اعتراض لازم آتا ہے، اور عوام کے ذہنوں میں علماء کے خلاف بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عادل حسین خان کشمیر سے۔ عادل حسین، آپ نے دل کی بات کی ہے۔ مارکیٹ میں آج کل یہ بہت ہو رہا ہے کہ پورے بیان میں سے ایک شارٹ کلپ نکالا جس سے لوگوں کو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض دفعہ کوئی عالم مجمع میں بیان کر رہے ہیں تو مجمع میں اس بات کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، شارٹ کلپ میں اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ مگر بعض یوٹیوبرز ایسے ہیں کہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عالم کے اس بیان سے فساد پھیل رہا ہے یا معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے، ان کو پیسے کمانے، اپنے ویورز بڑھا کے اپنے چینل کو پروموٹ کرنا ہے، لہذا وہ ایسی چیزیں چلاتے ہیں اور ایک آگ لگ جاتی ہے معاشرے میں۔ تو اس لیے خوب سمجھیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی وعیدیں ہیں کہ جو بھی زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ نے قرآن میں منافقین کی علامت بیان کی ہے کہ ان کو اگر زمین میں حکومت مل جائے، اختیارات مل جائیں، تو یہ رشتہ داری بھی توڑیں اور زمین میں فساد مچائیں گے۔ یہ تو زمین میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جو فساد کا سبب ہو، قرآن کی روشنی میں وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یوٹیوبرز کو بھی چاہیے کسی عالم کا شارٹ کلپ جب نکالیں تو دیکھیں کہ اس سے معاشرے میں خیر پھیل رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر آپ پیسے بھی کما لیں، آخرت کا ثواب بھی ملے گا آپ کو، کیونکہ اس سے نیکی پھیلا رہے ہیں۔ دنیا میں یوٹیوب کی ارننگ کے پیسے بھی مل جائیں گے، ڈبل ثواب، 10 انگلیاں آپ کی گھی کے اندر۔ اور اگر آپ نے کیا کیا کہ وہ صرف ویورز بڑھانے کے لیے اتنا سا کلپ نکال کے چلتا کر دیا اور ایک آگ لگ گئی، پھر بعض علماء کیا کرتے ہیں، وہ پوری بات ان کو بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتی، وہ پھر اس عالم کے خلاف کلپ بنا دیتے ہیں، پھر وہ عالم ان کے جواب میں کلپ، ایک تماشا، اور لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، علماء کو بھی لڑوا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ آپس میں۔ پھر لوگ بعض جن کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہوتی وہ نیگیٹو کمنٹس کر کے علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ الگ گنہگار گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ان کو پیسے تو مل جاتے ہیں لیکن آخرت کے لحاظ سے جو ہے یہ اپنا جو ہے نا کیریئر تباہ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ تو گھی یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ارننگ ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ سر تم نے اپنا کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور آخرت میں اس کا تمہیں خطرناک حساب دینا پڑے گا لڑوانے کا۔ وہ ایک بزرگ نے، جعلی بزرگ تھے، وہ جعلی پیر تھا، اس نے خواب دیکھا نا، اب اس کے مرید نے آ کے اس کو بتایا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے، یہ اسی پہ میں بتا رہا ہوں، یہ جو غلط کلپ بناتے ہیں نا علماء کے فساد مچانے کے لیے، اسی پر یہ لطیفہ سنا رہا ہوں میں، کہ وہ جعلی پیر تھا، اس کے مرید نے آ کے اس کو خواب سنایا کہ حضرت میں نے دیکھا کہ میری انگلیاں گندگی میں اور جو ہے نا وہ نجاست میں پڑی ہوئی ہیں 10 انگلیاں، اور آپ کی انگلیاں جو ہے وہ شہد میں ہیں۔ تو بزرگ نے کہا یہی تو فرق ہے مجھ میں اور تم، وہ جعلی بزرگ تھا، جعلی پیر جیسے روحانی ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں، اس نے کہا یہی تو فرق ہے میرے میں اور تم میں، میری انگلیاں جو ہے وہ شہد میں اور تمہاری انگلیاں وہ گندگی میں پڑی ہوئی ہیں، جو ہے نجاست میں پڑی ہوئی ہیں، یہی مجھ میں اور تم میں فرق ہے۔ تو مرید کہتا ہے حضور پوری بات سن لیں، پورا ابھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ پورا خواب یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ نے انگلیاں نکالیں تو آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں، پورا خواب یہ ہے۔ تو یوٹیوبرز جو فساد پھیلا رہے ہیں نا علماء کے غلط کلپ نکال کے، تو یہ کچھ پیسے کما کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری 10 انگلیاں گھی میں ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ کما کے اپنے سر کو آپ نے کڑھائی میں ڈالا ہوا ہے، آخرت میں یہ سب نکل آئے گا۔ تو پازیٹیو چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں، مثبت چیز کو، جائز کام کے ذریعے پیسے کمانا بھی جائز ہے اور ثواب بھی اس میں ملے گا آپ کو۔ اچھی نیت سے چینل چلائیں گے معاشرے میں خیر پھیلانے کے لیے،
ٹھیک ہے پیسے بھی کما لیں اور ثواب بھی کما لیں، اور اگر بری نیت سے کریں گے تو بھائی پیسے مل جائیں گے لیکن اس پیسوں میں برکت بھی نہیں ہوگی اور آخرت میں اس پہ عذاب ہوگا آپ کو۔ تو اچھا کام کریں، معاشرے میں خیر کو پروموٹ کریں۔